اس ملک پر جن لوگوں نے حکومت کی ہے، کبھی جرنیلوں کی صورت میں اور کبھی نام نہاد جمہوریت پسندوں کی صورت میں، انہوں نے اس ملک کا جغرافیہ بھی تباہ کیا اور اس ملک کے نظریے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ میرے دوستو، یہاں کیا تماشا جاری ہے؟ یہاں ایک پارٹی جماعت آتی ہے، ایک جماعت جاتی ہے، لیکن ظلم کا نظام اسی جگہ پر قائم ہے، کرپشن کا نظام اسی طرح پر قائم ہے۔ میرے دوستو، ایک جنرل جاتا ہے، ایک دوسرا بھی آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف تبدیل ہوا، وہ ڈنڈا دوسرے کے ہاتھ میں دما دیتا ہے، بس وہی پرانا سٹیٹس کو، پرانا نظام اس ملک میں قائم ہے۔ اور اس کی وجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، انصاف بکتا ہے، انصاف کے دروازے سونے کے چابی سے کھلتے ہیں۔ خود ججز کہتے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دے سکتے، خود ججز فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں خود انصاف نہیں ملتا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان کا ایک مقننہ ہے جس کو آپ قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس پر سالانہ 5.7 ارب روپیہ اس غریب قوم کا خرچ ہوتا ہے، لیکن اس قومی اسمبلی کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو موجود ہے، لیکن وہاں اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اس کلمے کے باغی ہے۔ وہ اسلامی نظام نہیں چاہتا، وہ اسلامی نظام کو پسند نہیں کرتا، اور اسلامی نظام کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کو خوف ہے کہ جب نظامی اسلام آئے گا ہمارا احتساب ہوگا، ہمارے ساتھ حساب کتاب ہوگا، ہمیں حرام کے راستے پر چلنا، ہمیں حرام دولت کو جمع کرنا، ہمارے ساتھ ایک ایک پائی کا یہ لوگ حساب کریں گے۔ میرے دوستو، ہمارے عدالت سپریم کورٹ کے ماتھے پر ایک نشان ہے ترازو کا، ترازو عدل کا نشان، ترازو انصاف کا نشان، لیکن ترازو تو باہر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ترازو بھی دیا ہے انبیاء کو، لیکن کتاب بھی دیا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، میں نے میزان بھی دیا انبیاء کو اور کتاب بھی دیا۔ تو میزان کی تصویر تو سپریم کورٹ کے ماتھے پر موجود ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر پھر چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، اور قرآن کا دوسرا نام الفرقان ہے، انصاف کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ جب چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے تو 75 سالوں میں اس سپریم کورٹ میں، ان عدالتوں میں مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ یہ کن کی وجہ سے؟ ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے۔ یہاں بھی لڑتے ہیں اور یہاں کی لڑائیاں انہوں نے مسجد نبوی تک پہنچایا ہے۔ اس لیے لوگوں کوئی راستہ نہیں ہے، اگر ان لوگوں کے پاس کوئی ویژن، کوئی صلاحیت، کوئی کرنے کی ہمت یہ رکھتے تو ضرور کچھ کر کے دکھاتے۔ ہر فیلڈ میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ٹرانسجنڈر پر یہ لوگ ایک، کشمیر انڈیا کے حوالہ یہ ایک، سودی نظام پر یہ ایک، جمعے کی چھٹی بحال نہ کرنے پر ایک، IMF کے غلامی پر ایک۔ کس چیز پر ان کے درمیان اختلاف ہے؟ اقتدار، ذاتی مفادات۔ اس لیے لوگوں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اب جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے مکالمہ کریں کہ اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں تو کرپشن سے پاک جماعت اسلامی ہے۔ اگر آپ خدمت چاہتے ہیں تو اس زمانے میں یاد ہے پشاور کے لوگوں کہ یہاں کرونا وائرس کے دوران
عتیق الرحمان صاحب امیری ضلع تھے اور یہاں پولیس ہسپیٹل میں کرونا کی بیماران تھے، چاروں طرف سناٹا تھا، جہاں ہسپیٹل تھا وہاں لوگ گاڑیوں میں بھی گزرنا قبول نہیں کرتے تھے کہ نہ معلوم کرونا کے جراثیم گاڑی کے اندر ہمارے پیچھا نہ کرے۔ لیکن یہ جماعت اسلامی کی قیادت ہے، انہوں نے مجھے بھی وہاں لے گئے، ایک ایک وارڈ میں ہم متاثرین بیماروں سے ملے، جن مردوں کو لاشوں کو اپنے بچے بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ہمارے کارکنان نے ان والدین کو بھی اٹھایا، دفنایا، خدمت کی، قبرستان تک پہنچایا۔ سوات کے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ 68 کرونا وائرس کی لاشوں کو، بیماروں، اس کی وجہ سے فوت شدہ لوگوں کو میں نے دفن کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب بھی وہ زندہ ہے الحمدللہ۔ آپ لوگوں سے بات کریں، اگر آپ کو کرپشن چاہیے تو اس کام میں ہم بالکل ناکام ہیں، اس کے لیے یہ جماعتیں اچھی ہیں۔ اگر آپ کو خدمت چاہیے پھر جماعت اسلامی پر اعتماد کرے۔ تو یہ دستک مہم ہم نے اس لیے شروع کی، اس دستک مہم میں حصہ لے۔ میں خاص کر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کہ جن کو ایک پارٹی نے سبز باغات دکھا کر اور تبدیلی کے نعرے لگا کر اپنا ہم نوا بنایا اور پاکستان کے سابق اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو سیاست کو گالیاں دے رہے ہیں اور اپنے سیاست پہ حصہ لینے پر پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں مایوس نہیں ہونا، جماعت اسلامی موجود ہے، مایوسی کفر ہے، امید کی شمع روشن ہے۔ آؤ ایک خوبصورت، ایک توانا، ایک جدید اسلامی پاکستان کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان کے 2 صوبوں میں نگران حکومتیں ہیں اور نگران حکومت کا ٹینیور بھی آئین کے لحاظ سے ختم ہو رہا ہے۔ ان کا ایک ہی کام تھا کہ الیکشن کے لیے ماحول اور تیاری کرے، لیکن الیکشن کے علاوہ انہوں نے ہر وہ کام کیا۔ اور آج کل تو میں پشاور آیا ہوں، جو رشوت خوری ہے، جو کمیشن خوری ہے، جو چور بازاری ہے، جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر پیسہ لینے کا ماضی کا ریکارڈ ہے، ان کو اب کی حکومت نے تقریباً شکست دیا ہے۔ اس لیے لوگوں، نگران حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی، ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ان کا دفتر کوئی نہیں جانتا ہے، کہاں سے کس نے ان کو چوائس کیا ہے۔ اس لیے اس ملک میں جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے 90 دن کو بنیاد بنا کر 14 مئی کو الیکشن کا اعلان کیا۔ میں نے خود چیف جسٹس صاحب سے پوچھا کہ 90 دن تو گزر گئے، جب آپ نے 14 مئی مقرر کیا، آپ نے خود جب 90 کو 105 بنایا، تو اب اگر 105 کو 205 بھی بنایا جائے یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ راستہ تو آپ نے دیا، راستہ تو صدر پاکستان نے دیا۔ میرے لوگوں، میں نے اس لیے سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ ایجنڈے پر کہ الیکشن کب ہو اور شفاف الیکشن میری ضرورت ہے، دانلی سے پاک الیکشن میرا مطالبہ ہے۔ لیکن یہ ایک پارٹی کے مطالبے پر نہیں ہوگا، نہ پی ڈی ایم کے مطالبے پر ہوگا۔ الیکشن ہم سب کا موضوع ہے، ہم سب نے مل کر تاریخ طے کرنا ہے۔ میں نے ایک پورا روڈ میپ بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے اور بالآخر ہماری اس کوشش کے نتیجے میں ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست اپنی، نظریہ اپنا، پروگرام اپنا، لیکن الیکشن کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے۔ اس لیے سب نے مل کر ایک شفاف الیکشن کے لیے ایک پروگرام پر متفق ہونا ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہی مطالبہ ہے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے بھی میں نے کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ
اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن میں غیر جانبدار ہو، اس لیے کہ یہ ادارے قومی ادارے ہیں، یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے کہ کبھی پی ٹی آئی کا ساتھ دے اور کبھی پی ڈی ایم کا ساتھ دے۔ غریب لوگوں کے ٹیکسز پر یہ ادارے چلتے ہیں، اس لیے میں ان سے چاہتا ہوں غیر جانبدار اور ثالث کا کردار ادا کرے، اسی میں آپ کی عزت ہے۔